اللہ نے قرآن کو حدیث کہا ہے، اللہ کے نبی نے اپنے خطبے میں کہا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے۔ قرآن بھی حدیث ہے، نبی کا فرمان بھی حدیث ہے۔ اہل حدیث کا مطلب قرآن اور حدیث کو ماننے والا، قرآن اور حدیث کو ماننے والا امت ہوتا ہے، فرقہ نہیں ہوتا ہے۔ جو بھی قرآن اور حدیث کو مانتا ہے وہ امت کا فرد ہے۔ اگر ایک حنفی قرآن و حدیث کو مانتا ہے تو وہ بھی اہل حدیث ہے، ایک شافعی اگر قرآن و حدیث کو مانتا ہے تو وہ بھی اہل حدیث ہے، ایک بریلوی اگر قرآن و حدیث کو مانتا ہے تو وہ بھی اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث کوئی مولوی جرجیز کی بات کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ صرف وہ اور اس کے چاہنے والے اور ماننے والے اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں۔ اہل حدیث امت کا نام ہے، اہل حدیث فرقے کا نام نہیں ہے۔ فرقہ بستیوں اور بزرگوں اور شخصیتوں کے نام پر بنتا ہے، امت کتاب و سنت کی بنیاد پر بنتی ہے۔ اہل حدیث کو کبھی فرقہ کہنے کی کوشش نہ کیجیے میرے بھائیوں، بلکہ اہل حدیث بننے کی کوشش کیجیے، یعنی شخصیت پرستی سے نکل کر اور ذات برادری سے نکل کر، شہریت سے نکل کر، ضلع سے نکل کر ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ کتاب و سنت کی طرف ہم اپنے آپ کو منسوب کریں، کیونکہ انسان ہونے کے اعتبار سے سب سے خطائیں ہوئی ہیں۔ معصوم من الخطا اگر کوئی تھے تو وہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مجھے کوئی تنقید نہیں کرنا ہے، ایک چھوٹی سی بنیادی بات تھی جو میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب آئیے